مولاي صل وسلم دائما ابدا على میرے انتہائی قابل احترام جمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ سینٹرل کمیٹی کے سینئر نائب صدر جناب محسن صاحب، جناب سیکرٹری جنرل صاحب انوار حسین صاحب، انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ ڈھاکہ کے چیئرمین جناب شہید اللہ صاحب اور ڈھاکہ انجمن کے سیکرٹری جناب سراج الحق صاحب اور جناب ڈھاکہ قادریہ طیبیہ کے پرنسپل جناب عبدالعلیم رضوی صاحب، حاضرین محفل، میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ آج ڈھاکہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، اس پورے مہینے جو ہے ہمارے لیے پورا مہینہ احترام کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کو ہم سب کے آقا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین فخر موجودات اور شفیع المذنبین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور یہ ایسا آپ کی تشریف آوری ایسے وقت میں ہوئی جہاں دنیا کے اندر مکمل اندھیرا تھا، اور اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا میں اندھیرا ہی رہتا، اور آج ہم اگر روشنی میں ہیں، آج اگر ہمیں زندگی کے حوالے سے آج اگر ہمیں روشنی ملی ہے، آج اگر ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کا رستہ ملا ہے، آج ہمیں غلامی سے نجات ملا ہے، اور آج جب کہ انسان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیتا تھا، فخر تکبر کا عروج تھا، اور ہر انسان جتنا اس کا غرور ہوتا اتنا ہی وہ اپنے لیے خدا بنا لیتا تھا، جتنا متکبر ہوتا، جتنا اپنے آپ کو وہ سمجھتا اپنے لیے خود ہی ایک خدا بنا دیتا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے خداؤں کا جمعہ بازار لگ جاتا،
اگر آپ نہ آتے، آج ہم جب سوچتے ہیں اس گمراہی کے دور کو اور حضور کی آمد پہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو، آپ کو پیدا فرما کر ہمیں ان جہالت کے اندھیروں سے نجات ملی، اور حضور کے نور نے پورے کائنات کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ تو میرے ساتھیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر بجا لانا واجب ہوتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، خدا شکر خدایا، کہیں نوکری مل گئی جی شکر ہے، کھانا مل گیا اچھا مل گیا، جیسا مل گیا اللہ کا شکر۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر بجا لاتے ہیں تو اتنا بڑا جو انقلاب آیا، اتنی بڑی جو تبدیلی آئی، انسانیت کو انسانیت کے منصب پہ اگر کسی نے فائز کیا تو وہ میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ آج اگر ہم انسان کہلانے کے قابل ہیں تو ہمیں حضور نے اس قابل بنایا کہ ہم انسان کہلانے کے قابل ہوئے۔ جب اتنا بڑا انقلاب آیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر بجا لائیں، اور اتنی بڑی نعمت پہ شکر بجا نہ لائیں، بدنصیبی ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کلمہ گو ہیں، جن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، ساری عمر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، لیکن محمد الرسول اللہ جب تک نہیں پڑھیں گے، آپ اس دائرے کے اندر، اس کے ارد گرد تو آپ چکر لگا سکتے ہیں، اس دائرے کے اندر آپ نہیں آ سکتے۔ اسلام کے اس دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے، وہ دروازہ میرے آقا کا دروازہ ہے۔ تو وہ مسلمان آپ خوش قسمت ہیں جو جس کی جس حیثیت ہے خوشی کا اظہار کرنے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، جلوس نکالا، میلاد کر رہے ہیں، خوش قسمت ہیں۔ کچھ ہمارے دوست بدقسمت بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے وہ بات کی کہ جناب آپ 12 ربیع الاول مناتے ہیں، حضور تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول، تم 9 ربیع الاول، چلو ہم یہی صحیح 9 ربیع الاول تو مناؤ خدا کے بندے۔ اگر 12 ربیع الاول نہیں مناتے اور تمہارا خیال ہے کہ حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بسم اللہ 9 ربیع الاول کو مناؤ۔ ہم تو 1 ربیع الاول سے ہم نے میلاد منانا شروع کیا ہے، ہمارا تو پورا مہینہ میلاد ہے، اور مومن کا تو پوری زندگی میلاد ہے کہ حضور کی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہماری تو اور حضور کی شان یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اس زبان سے ہماری کتنی لغو باتیں ہو جاتی ہیں، کتنی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہ کرنے نہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے،
دن میں کتنی دفعہ ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، اور ہمارا تو اللہ معاف کرے، یہ بڑا کوئی خوش قسمت محفل ہوگی کہ جہاں سے کوئی ساتھی، 2-4 ساتھی بیٹھے ہو اور ایک ساتھی اٹھ کے چلا جائے اور اس کے پیچھے بات نہ ہو، تو یہ بڑا خوش قسمت ہوگا، کیونکہ جو بھی اٹھتا ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور یہ غیبت جو ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم گناہگار جو ہمارے منہ سے جہاں اچھی بات بھی ہوتی ہے وہاں بری باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو جو شان ہے میرے مولا کی، اس شان کے مطابق تو ہمارا منہ بھی نہیں ہے کہ آپ حضور کی شان کو ہم بیان کر سکیں۔ 1000 بار بشویم دہن بہ مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی۔ مولانا صاحب جی، اچھا کہ 1000 بار بشویم، اگر میں اپنی زبان کو 1000 دفعہ دہن بہ مشک و گلاب، مشک اور گلاب سے اگر میں اپنی زبان کو 1000 دفعہ دھو لوں، اور اس حضور کا نام لینے کے لیے، تو پھر بھی ہم کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ 1000 بار بشویم دہن بہ مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ یہ بھی تو اگر یہ کسی عاشق سے، کسی دل والے سے اگر آپ پوچھیں تو ہمارے منہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ہستی کا نام لینے کے لیے اللہ نے ہم پہ کرم کیا، احسان کیا، اور کیا کرم کیا کہ بھئی گناہگار ہو تو وہ آقا ہی گناہگاروں کے ہیں، سیاہ کان تو وہ سیاہی دھونا ہی تو آقا نے ہی دھونا ہے۔ اللہ نے رستے بتا دیے کہ بالکل ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ حضور کا نام لینے کے لیے بس ہماری درود اور سلام نے خود اپنی شرکت فرما دی۔ جی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ اور جب اللہ شامل ہو جائے، اس کے فرشتے شامل ہو جائیں، تو ہم جیسے گناہگار بھی، وہ ہمارا ہاں کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ رضائی جانتے ہیں نا، شیٹ، وہ اس کو رنگ ساز جو تھا وہ رنگ دے رہا تھا رضائیوں کو، تو وہ دو رہا تھا کوئی آدمی، اس نے اپنے بغل میں اپنا دسترخوان بھی رکھا ہوا تھا، تو وہ اب کام کر رہا تھا، اس نے کہا یار تم یہ جو رضائیوں کو رنگ رہے ہو، میرا چھوٹا سا دسترخوان ہے، اس کو بھی رنگ دو۔ جی، تو اس کا بھی دسترخوان اس میں رنگ گیا۔ ہم بھی تو جاؤ، میرے آقا پہ فرشتے اور اللہ درود بھیج رہے ہیں، ہم بھی اس کسی کونے میں چلے جاتے ہیں، ہم بھی اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا درود بھی شامل ہو جائے۔ ہم گناہگار ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن جب نسبت ہوتی ہے، جب آپ نسبت ہمیں بڑا کر دیتی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب
ایک ایسے کام میں ہم پڑ جاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے فرشتے کریں اور ہم بھی ساتھ مل جائیں تو بڑے سے بڑے گناہگار کا بھی کام ہو جاتا ہے، اس کو اس کی منزل مل جاتی ہے۔ اور ساتھیو یہی چیز ہے، بڑا کرم ہے میرے مولا کا، بڑا احسان ہے کہ ہمیں آقا دے دیے، حضور کے امتی بنا دیا، آپ کے کلمہ گو بنا دیا، آپ کے نام لیوا ہم ہو گئے، اور کل قیامت کے دن مختلف پیغمبروں کی امتیں ہوں گی، لیکن تمام امتوں میں جو سرخیر امت ہوگی وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور شفاعت سب بھاگتے پھریں گے، سب پیغمبر کوئی ایک کے پاس اس وحشت کے ساتھ کوئی ایک کا دامن پکڑے گا، کوئی اور کہتا ہے نہیں بھائی میرا کام نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ آخر میں ایک ہی دروازہ ہوگا، وہ میرے آقا کا دروازہ ہوگا، ایک ہی ہستی ہوگی، میرے آقا کی ہستی ہو، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، کوئی اچھائی نہیں کی ہے، لیکن چلتے چلتے اس دامن کو پکڑ لوں گا۔ جب پکڑ لیتے ہیں بس وہ آقا کہتے ہیں چلو تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، یہ بھی گیا وہ بھی گیا، پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن خلوص آقا سے تعلق واجبی تعلق نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا ہی یاد کرو بھائی، اتنی ہی عزت کرو بس جتنے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ نکلو اس سے باہر، نکلو، اس کی شان کے مطابق بات کرو، اس کی رفت جو اس کی ہے اس کے مطابق بات کرو، اس سے جس تعلق کو خلوص سے اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو، اور جب آپ خلوص سے حضور کی فرما برداری میں اپنے آپ کو ڈالیں گے، حضور سے محبت، آپ ساری دنیا کو چھوڑ کے حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرو، اس محبت میں خلوص ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ خلوص شرط ہے، خلوص شرط ہے تکمیل آرزو کے لیے۔ کوئی آرزو آپ کی ہو، کچھ کام کرنا چاہتے ہو، کوئی منزل کا تعین ہو، اس تک پہنچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ خلوص شرط ہے تکمیل آرزو کے لیے۔ ملے نہ کیوں ہمیں منزل اگر تلاش کریں، ملے نہ کیوں ہمیں منزل اگر تلاش کریں، تو ساتھ ہی خلوص پیدا کریں۔ حضور کی جو شان ہے، آپ کا اللہ کا احسان ہے، آپ میلاد منا رہے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، جلوس کیا، میلاد شریف منا رہے ہیں، اور یہی وہ رستہ ہے نجات کا۔ اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ولی کامل، اپنے وقت کے غوث، ہمارے سروں پہ ان کا ہاتھ، ہم نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ دیا۔ جی ید اللہ فوق ایدی، ہم نے جو ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ جب ایک پیر کامل کہ جہاں پہ کسی کو رسائی مل جائے، تعلق مل جائے، پیر کامل مل جائے،
پیر کامل کا ملنا بھی بڑا مسئلہ ہے جی. آج پیران اعظام کا تو اللہ معافی دے، یہ سوشل میڈیا پہ اللہ معافی دے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سے اللہ محفوظ رکھے. تو ہمیں جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن کی بنیاد رکھی، جامعہ کی بنیاد رکھی، اپنے مریدین کو ایک کام پہ لگایا، اور آپ نے دیکھا کہ آج بنگلہ دیش کے کونے کونے میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آپ کو ہر جگہ نظر آئے. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی. آپ کے بعد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کا کام تھا، جو خدمت کا کام تھا، انہوں نے کما حق اس خدمت کو پورا کیا. طاہر شاہ صاحب نے، انہوں نے بھی، اللہ ان کو صحت دے، انہوں نے بھی ان بزرگوں کے مشن کو آگے لے کے چلے. تو میرے ساتھیوں، آپ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. انجمن آپ کی ذمہ داری ہے. جو حضرت صاحب کے مریدین ہیں، آپ کو انجمن ملا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس امانت ہے. آپ کو جامعہ ملا، ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں وہ دین سے روشناس بھی ہو رہے ہیں اور دین پھیلا بھی رہے ہیں. یہ آپ کے پاس امانت ہے. غوثیہ کمیٹی طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی. آج ہزاروں لاکھ غوثیہ کمیٹیز جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں. اور پھر دعوت الخیر کی بھی ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی. اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی موجودہ کورونا آیا تو بنگلہ دیش کے اندر ہماری جو غوثیہ کمیٹی ہے، اس نے اس مشکل وقت میں باجی کے ان بچوں نے، جبکہ لوگ بے بس ہو گئے تھے، بے سہارا ہو گئے تھے، بیٹا جو باپ کا سہارا ہوتا ہے وہ اس نے باپ کے سہارے کو چھوڑ دیا. باپ جو بیٹے سے محبت کرتا ہے اس نے بیٹے کی محبت سے جان چھوڑ دیا کہ بھائی جاؤ، تم جانو، تمہارا کام، میں تمہاری ذمہ نہیں لے سکتا. ایسا ہی ہوا جی. بیٹے بہت ماں باپ کو چھوڑ کر کے راستہ پہ. جی ہاں، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا. ان سب چھوڑے ہوئوں کو کس نے اپنے سینے سے لگایا؟ جی سب نے چھوڑا، لیکن ایک تعلیم، ایک تربیت، ایک اسپرٹ، ایک روحانی قوت جو ایک ولی کامل نے یہ جو اسپرٹ آپ میں ڈالی، یہ جو جذبہ دیا، اس جذبے نے تمام رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. باپ پیچھے رہ گیا، بیٹا پیچھے رہ گیا، رشتے پیچھے رہ گئے، باجی کے بچوں نے لیڈ لے لی. زندہ باد. تو کیا ہوا کہ جناب سب چھوڑ گئے، باجی کے بچے آگے آ گئے. اور اس کی وجہ ہے کہ باجی نے آپ کا ہاتھ،
آپ نے باجی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ایسا ہی ہے نا؟ اگر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ موجود ہوں گے، تو پھر طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آپ جواب نہیں دیتے؟ ایسا ہی ہے نا؟ آپ جب بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، تو پھر میں اچھا بولتا ہوں۔ جب میں سمجھ گیا ہوں کہ نہیں ان کا جو ہے وہ بس تھک گئے ہیں، تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان پہ ظلم نہیں کرتے، پھر آپ کی چھٹی کرا دیتے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ چلیں شکر ہے، چلیں شکر ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہاں، آپ نے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے ساتھی ہیں، کتنے نے طاہر شاہ صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک روحانی ایک رشتے میں ایک، اور جب سلسلہ سچا ہو تو یہ اس کڑی کی مانند ہے۔ زنجیر کی کڑیاں ہیں جو آپ کے جو یہ سلسلہ، اس میں جو آپ کا جو شجرہ نسب شجرہ ہے، شجرہ شریف جب آپ پڑھتے ہیں جی شجرہ، تو اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کے آپ چلتے ہیں، چلتے 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 خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں۔ وہاں سے اولیاء اللہ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں شجرہ آپ پڑھتے ہیں جی جی جی، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو شجرہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے چلتے 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 غوث اعظم تک پہنچتا ہے، وہاں سے چلتے 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 خواجہ عبد الرحمن شوری تک پہنچتا ہے، وہاں سے چلتے چلتے یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک۔ یہ زنجیر کی کڑیاں ہیں جی، اور یہ زنجیر جو ہے چلتے آپ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ طاہر شاہ صاحب کے ہاتھ میں، تو یہ کنڈے سے کنڈا لگتا رہا ہے جی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ شکل، شکل، شکل مجھے سکھائیں جی۔ زنجیر، تو یہ ایک کنڈا لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چلتے دوسرا تیسرا، چلتے چلتے یہ کنڈے لگتے رہے، اور آخر میں طاہر شاہ حضور کے ہاتھ میں یہ کنڈا آیا، اور اس کے بعد آپ میں سے جو طاہر شاہ صاحب کے مریدین ہیں وہ آپ بھی اس کنڈے کے ساتھ جڑ گئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ وہ جو کنڈا آ رہا ہے، ایک ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا، چوتھا، پنجا، طاہر شاہ صاحب کچھ تو طیب شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرید بن گئے، تو ان کا کنڈا وہاں لگ گیا۔ جو طاہر شاہ حضور کے مرید ہیں تو آپ کا کنڈا یہاں لگ گیا، تو یہاں سے کنڈا لگ کے یہ زنجیر بن گئی، یہ آپ نے بھی پکڑی ہے، یہ زنجیر طاہر شاہ صاحب نے بھی پکڑی ہے، سید طیب شاہ رحمت اللہ علیہ نے بھی پکڑی ہے، یہ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، خواجہ چھوری رحمت اللہ علیہ، چلتے پیر گنگال، چلتے چلتے شیخ عبد القادر، اور آخری سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا آخری سرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ اس زنجیر کا حصہ بن گئے، اور جب یہ بات میں نے کس لیے کی کہ سب چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، مشکل وقت چھوڑنا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، بیٹا بھائی میری جان ہے، بیٹا مرتے مرنے دو، باپ بابا مرتے مرنے دو، دنیا داری ہے، چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لیکن جن کا کنڈا رحمت للعالمین کے ہاتھ میں ہو، صاحب
جو کنڈے کا دوسرا سرا میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، اور آخری سرا رحمت للعالمین کے ہاتھ میں ہو، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے ساتھیوں، جو غوثیہ کمیٹی نے کیا، ان کو بھی یہ بھی بھاگ جاتے اگر یہ رحمت للعالمین کا سایہ ان پہ نہ پڑتا، وہ جو زنجیر کا کنڈا ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہ ہوتا، ہاتھ میں حضور کا رحمت للعالمین کا کنڈا ہو، اور یہاں انسانیت مسئلے سے دو چار ہو۔ دیکھیں حضور کی جو شان ہے، ہمارے تو آقا ہیں، لیکن وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، گناہگار بھی ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر جب امتحان میں پڑ گئے، آپ بھی پڑھے، ساتھ ہندو بھی پڑھے تھے نا، ہندوؤں کو بھی تو چھوڑ دیا تھا نا، بابا نے، بیٹے نے، بھائی نے، تو ان کو کس نے ہاتھوں لیا؟ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ان کا کنڈا رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تھا۔ تو ساتھیوں، یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ اپنے مقدر کے بارے میں کچھ پتہ بھی چلا ہے؟ نہیں چلا۔ اپنی قسمت، مقدر، تقدیر، اس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی پتہ چلا یا ابھی تک نہیں چلا؟ کچھ کو چلا، کچھ کو نہیں چلا، نہیں چلا۔ مقدر کے سکندر بن گئے۔ بھائی نے کہتے ہیں، ارے جاگو بھائی، آپ تو مقدر کے سکندر ہیں، اس امتحان میں اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا، آپ نے دنیا کو بتا دیا جو حضور کا دامن پکڑ لے وہ بڑے سے بڑے طوفان میں بھی انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے۔ ساتھیوں، دنیا میں آج جہاں بھی جائیں نفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں، انسانیت تقسیم ہو چکی ہے، مذاہب کے اندر تقسیم ہے، فرقہ واریت ہے، قتل و غارت ہے، کہیں بم پھٹ رہے ہیں، مسجد محفوظ نہیں، مدرسہ محفوظ نہیں، خانقاہ محفوظ نہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے بھی، چاہے ہندوؤں کے ترمسال ہوں یا دوسرے مذاہب کے، وہاں بھی افراتفری ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جامعہ کے ہزاروں بچے یہاں سے فارغ ہیں پوری دنیا میں، اور وہ ساری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور جو آج ہم یوم ولادت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، اور جو موضوع رحمت للعالمین ہے، جو اب ان کی بات کر رہے ہیں، تو میرے ساتھیوں، کورونا ایک امتحان ہے، تھا، اللہ کرے کہ اس امتحان سے ہم باہر نکلیں، لیکن جو آپ نے کورونا میں کردار ادا کیا، یہی آپ آج انسانیت اس کردار کا تقاضا کر رہی ہے۔ آج پوری انسانیت پریشان ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، پوری انسانیت پریشان ہے کہ امن کہاں سے ملے گا، سکون کیسے ملے گا، شانتی کہاں سے ملے گی۔ تو آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے پوری انسانیت کو آواز دیتا ہوں، اگر امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر ایک ایسا پیار اور محبت کا اس دنیا کو گہوارہ بنانا چاہتے ہو، تو آؤ اور میرے آقا کا دامن تھام لو، کلمہ پڑھو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جامعہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں، آؤ ان کے کردار سے سبق حاصل کرو، اور جب اس راستے پہ چلو گے، حضور کا دامن پکڑو گے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ یہ پیغام ہے ساری دنیا کے لیے۔ ہمارا نجات کی جگہ جو ہے وہ یہی ہے، اسلام ہے۔ ہم پہ جو ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلے اپنے ذات پہ اس کا نفاذ کرو۔ نماز کی پابندی ہے، دیگر امور ہیں، حقوق ہیں جو حضور نے ہمیں بتائے۔ تو جب عیلات مناتے ہیں تو پھر حضور کے اس کردار کو سامنے رکھ کے اور اس کردار کو اپنا کے بیٹیوں کو حقوق دینا، اپنے ہمسائے کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، پوری انسانیت کے حقوق، یہ سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو پہچانیں۔ دین کے لیے جو ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہیں، ہم نے جو غوثیہ کمیٹیز بنی، اللہ کے فضل سے اب غوثیہ کمیٹیز کے ذمے جہاں یہ دوسرے کام ہیں، ان کے ذمے اب دعوت الخیر کا پروگرام بھی غوثیہ کمیٹیز کے ذمے ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جی؟ آہستہ بولتے ہیں، تھک گئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں جو تھک گئے ہیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، تھوڑی غلط فہمی ہو گئی، میں نے کہا ہاتھ اٹھائیں جو تھک گئے، آپ سب نے ہاتھ اٹھائے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ باجی کا بچہ تھکتا نہیں ہے، اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ دعوت الخیر کا نصاب، دعوت الخیر کے نصاب جو ہے وہ جہاں جہاں جی تربیت نصاب غوثیہ کمیٹی، جہاں جہاں غوثیہ کمیٹی ہے وہاں پہ تربیت نصاب پہنچنا چاہیے جی۔ اور پھر تربیت نصاب کو لے کر آپ ہفتے میں ایک دن کا چناؤ کریں، وہاں غوثیہ کمیٹی جو مقامی ہے بیٹھ کے، تو ہفتے میں ایک دن بس عصر کی نماز کے بعد بازار میں جا کے دعوت دیں، تاکہ مغرب کی نماز آپ کے ساتھ ادا ہو، اور مغرب سے عشاء تک آپ کو جو تربیت نصاب ہے، تربیت نصاب سے ان کی تربیت کریں۔ پھر جو آپ کا غوثیہ کمیٹیز کا اپنا پروگرام ہے، جو روحانی تربیت کا
ختم غوثیہ ہے، صلاۃ و سلام ہے، یہ روحانی جو آپ کی تربیت اور آپ کی روحانیت کی مضبوطی کے لیے یہ جو پروگرام ہے وہ اس دن میں آپ کو مغرب سے عشاء تک آپ اس پروگرام کو آگے چلائیں. تو اس پروگرام کو میں نے ان سے کچھ اپنی بات کی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہر ہفتے میں ایک دن کا تعین آپ کر لیں، اور اگر بہت زیادہ آپ کے وہ ہو تو 15 دن میں کر لیں، لیکن میرے خیال میں ہفتے میں ایک دن ہو یا 15 دن بعد آپ بیٹھیں گے، اپنی روحانیت کو مضبوط بنائیں. دوسرے جو ساتھی عام بندے ہیں ان کو سلسلے کا پتہ نہیں، ان کو یہ دین کے حوالے سے ان کی کمزوری ہے، تو یہ اس طرح سے آپ کی اپنی بھی تربیت ہوگی اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی تربیت ہوگی. تو کیا آپ اس پروگرام کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ ساتھیوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو اٹھا دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آج جلوس اور میلاد شریف کے پروگرام میں آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں یاد زندہ صحبت باقی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.